اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 201 اور 202۔ پچھلی بات ہم نے یہ جانی تھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھا جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے شیطان مردود سے۔ تو انسان اور شیطان ایک جنگ چلی آ رہی ہے ان میں، اور شیطان ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا دے، بھٹکا دے، صحیح راستے سے ہٹا دے اور ایسی راستوں پر چلا دے جو اس کو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ اب کچھ لوگوں پہ اس کا بس چلتا ہے اور کچھ لوگوں پہ اس کا بس نہیں چلتا۔ اپنی طرف سے کوشش وہ ہر ایک پر کرتا ہے، وار ہر ایک پر کرتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسہم، جب چھو لیتا ہے انہیں، طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی گروہ، تذکروا، تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہ جیسے ہی کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے، شیطانی خیال آتا ہے، تو وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں 3 گٹھانے لگا دیتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر وہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شیطان کے اثر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص نہ اٹھ کر دعا پڑھے، نہ وضو کرے، نہ نماز پڑھے، تو شیطان کا اثر پھر سارا دن اس پر قائم رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جب شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی انسان بڑے بڑے گناہ، قتل کر دیتے ہیں غصے میں آ کر، طلاق دے دیتے ہیں غصے میں آ کر، لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں غصے میں آ کر، پھر جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ان کو بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ لیکن جو اہل تقوی ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، وہ جیسے ہی شیطان کا ان پر وار ہوتا ہے تو وہ فوراً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور اس بات کو سمجھ کر فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اثر سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے جال سے بچتا ہے، اسی طرح انسان کثرت سے باوضو رہے تو شیطان کے جال سے بچا رہتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کے جال سے بچا رہتا ہے۔ آخری تین صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، ان کو پڑھنے سے انسان شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بچوں کے لیے ایک دعا، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس حدیث میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے، کہ شیطان کے اثر سے بھی انسان محفوظ رہے اور نظر سے بھی انسان محفوظ رہے، کیونکہ نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ کسی انسان کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر، تو اس دعا میں شیطان سے بھی پناہ مانگی گئی اور نظر بد سے بھی پناہ مانگی گئی، کہ جیسی نظر سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اور پھر اسی دعا سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر انسان ان دعاؤں کو یاد کر لیتا ہے اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے اور چھوٹے بچوں پر جو معصوم ہیں، جو بھی خود نہیں پڑھ سکتے، ان پر پڑھ کے دم کر دیتا ہے، تو یہ سنت سے ثابت عمل ہے، اور ان سے انسان شیطان کے وسوسوں سے اور چالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کی چالیں بڑی سخت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو وہ وظائف سکھائے ہیں، تعلیم دی ہے، اگر انسان ان کو پڑھتا ہے تو انسان پھر شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ، اب کیا ہوتا ہے، تذکروا، جب وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں،
توبہ کرتے ہیں فائزہ مبصرون، تو پھر وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو حقیقت حال نظر آ جاتی ہے کہ ہماری اپنی ہی غلطی تھی یا ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا، تو فوراً وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ رہے جو اس کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطانوں میں سے ہی ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں چاہے جنوں میں سے ہیں، چاہے وہ کافر ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں کا شیطان کو جو ہے وہ ساتھی بنا دیا ہے، دوست بنا دیا ہے، اور وہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو شیطان کافروں کی مدد کرتا ہے، یہ بہت سی روایات سے اور بہت سے واقعات سے اور آیات سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ دنیا میں بھی ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور پھر کئی معاملات میں ان کی بہت زیادہ خبرداری بھی کرتا ہے، خبرگیری بھی کرتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ رہے جو ان کے بھائی ہیں شیطان کے، يَمُدُّونَهُمْ تو شیطان ان کو مزید بڑھا دیتے ہیں، فی الغی گمراہی میں، یعنی ان کو آگے لے جاتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ گمراہی میں بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، کفر تک کر بیٹھتے ہیں۔ ثم لا یکسرون اور پھر وہ باز نہیں آتے، یعنی شیطانی کاموں میں وہ پھر اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اور پھر آخر ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے رسول نے، ان دعاؤں کو یاد کریں، صبح شام ان کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے۔ ما علیہ الا البلاغ۔